بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے۔ اس طرح کا کوئی عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی ایک مثال ٹریفک قوانین ہے کہ جو ٹریفک کے قوانین حکومت بناتی ہے اس کی پابندی کرنا شرعاً بھی ضروری ہے۔ یہ صرف آپ کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، شرعاً بھی ان قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ قوانین دوسروں کو اذیت سے بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ اب مثلاً آنے کا راستہ ایک ہے، جانے کا راستہ یہ ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہو تو ہم آپس میں ٹکرا جائیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، جیسے رانگ سائڈ سے دنیا آتی ہے نا ہمارے یہاں، اور بڑے فخر سے آتی ہے، تو یہی حادثے کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، تو یہ شرعاً بھی ناجائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قوانین اس لیے بنائے گئے ہیں کہ دوسرے انسانوں کو آپ سے اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس میں دوسروں کو اذیت و تکلیف پہنچانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مباح چیزوں میں اگر حکومت کوئی قانون بنائے تو شرعاً اس کی پاسداری ضروری ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، یہ بڑا اہم اصول ہے، آپ کی زندگی میں اور جگہ بھی کام آئے گا، کہ دیکھیے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں شریعت نے واضح طور پر کوئی حکم دیا ہے وہاں پر حکومت قانون سازی نہیں کر سکتی۔ یہ حکومت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ مثلا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سود حرام ہے، اب حرام ہے، اب حکومت لاکھ قانون بنائے سود کو جائز قرار دینے کا، تو وہ قانون شرعاً درست نہیں ہے، اس کی پابندی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی فرما برداری اس طرح کرنا کہ خالق کی نافرمانی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا حکم دیا کہ نماز پڑھو، اب حکومت کوئی قانون بنا دے کہ جی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ حکومت کا قانون بنانا ہی درست نہیں ہے، اور ہمارے لیے اس قانون کی پابندی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کا حکم مانیں گے، حکومت کا قانون نہیں مانیں گے۔ جہاں شریعت نے کوئی حکم دیا ہے تو وہاں پر اس کے مطابق ہی چلنا ہے ہمیں۔ حکومت اس کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو ہمارے لیے اس قانون کی اطاعت جائز نہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ 99% قوانین شریعت سے متصادم نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن کچھ قوانین اب بھی یہاں پر ایسے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ دوسری شادی کریں تو پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ کی وہ شادی معتبر نہیں ہے۔ یہ شریعت کے خلاف قانون ہے، شریعت نے کہیں پہ اس کی پابند ہمیں نہیں کیا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ عدل و انصاف ضروری ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ عدل و انصاف ضروری ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی سے جب تک اجازت نہ لیں دوسری شادی نہیں کر سکتے، یہ قانون شریعت کے خلاف ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ طلاق دے دیں تو 90 دن کا نوٹس ہوگا، اور اگر 90 دن کے نوٹس کے اندر عدالت نے آپ کی طلاق مسترد کر دی تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، یہ قانون شریعت کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق دے دی، بس منہ سے نکلی تو طلاق ہو گئی، چاہے اس کو عدالت تسلیم کرے یا عدالت تسلیم نہ کرے۔ یہ عدالتی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کا انفرادی مسئلہ ہے، یہ شخصی چیز ہے، یہ عدالتی چیز نہیں ہے۔ اسی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اب میں اس کو یہاں بات تفصیلی ہو جائے گی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں شریعت کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہے، مثلا جیسے
آج کل کم عمری کا نکاح یہ مسئلہ چل رہا ہے نا کہ ہمارے یہاں قانون بنایا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو دولہا دلہن کے اماں ابا قاضی صاحب سب جیل جائیں گے. یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، یہ قانون جو ہے وہ قابل تسلیم نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کم عمری کا نکاح شریعت سے ثابت ہے. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو آپ کی عمر تو 18 سال سے کم تھی. تو اگر آج میں یہ قانون بناتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں حضور کے فعل پہ انگلی اٹھا رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، میں حضور کے فعل کو کوشچن کر رہا ہوں کہ آپ نے کیسے نکاح کیا 18 سال سے کم میں. تو یہ شریعت کے خلاف قانون ہے. 18 سال سے کم نکاح ثابت ہے، ٹھیک ہے، ہم ترغیب ضرور دیں گے کہ بھائی لڑکے لڑکی سمجھدار ہوں تو نکاح کرنا چاہیے، اس سے پہلے نکاح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں کوئی مصلحت سمجھتا ہے تو ماں باپ نکاح کر دیں تو ہو جائے گا نکاح. اس کو جرم قرار دینا یہ شریعت کے خلاف ہے. یہاں دوستیوں کی اجازت ہے، آپ جو ہے وہ لیونگ ریلیشن شپ رکھیں تو وہ سر آنکھوں پہ، ناجائز تعلق رکھو اس پہ کوئی جیل نہیں جائے گا. جائز طریقے سے دونوں کو کوئی ملا رہا ہے تو اس کے لیے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. یہ شریعت کے خلاف قانون ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں قوانین شریعت کے خلاف ہیں. یہ قوانین بنانا جائز ہی نہیں ہے، اور اگر حکومت نے بنا بھی دیا تو اس قانون کی پابندی کرنا میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. البتہ جہاں شریعت سے کوئی حکم ثابت نہ ہو وہاں پہ حکومت کوئی قانون بنا دے تو اس کی پابندی شرعن بھی ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں مباح. جہاں شریعت کی طرف سے کوئی حکم ثابت نہ ہو ان چیزوں کو کہتے ہیں مباح، کہ یہ اس میں آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. مثال کے طور پہ خربوزہ 300 روپے بیچا جائے، 100 روپے بیچا جائے. اب اس میں شریعت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ 100 روپے بیچو یا 300 بیچو یا 100 سے کم میں نہ بیچو، شریعت سے ثابت نہیں ہے. حکومت یہاں قانون بنا دے اور پرائس طے کر دے کہ بھائی خربوزہ 300 روپے 100 روپے سے زیادہ نہیں بیچا جائے گا، تو اس کی پابندی کرنا ٹھیلے والے کے لیے شرعن بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ قانون سازی جو ہے یہ حکومت کے دائرے میں آتی ہے. ٹریفک دائیں طرف سے جائے بائیں طرف سے آئے، یہ قانون اگر حکومت نے بنا دیا تو قانون کی پابندی شرعن بھی ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت سے اس میں کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ آپ گاڑی اس دائیں ہاتھ پہ چلائیں یا بائیں ہاتھ پہ چلائیں. تو اگر حکومت کوئی قانون بنا دیتی ہے تو اس قانون کی پابندی کرنا شرعن بھی ضروری ہے. اسی طرح گرین لائٹ پہ آپ گاڑی آگے لے جائیں گے، اگر ریڈ لائٹ جلے تو گاڑی روکیں گے. یہ حکومت نے قانون بنا دیا، یہ یہاں پہ شریعت سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے، لہذا اس قانون کی پاسداری کرنا شرعن بھی ضروری ہے. تو ٹریفک قوانین جتنے بھی ہیں یہ ان میں اگر حکومت نے کوئی قانون بنایا ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں. وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے قانون، لہذا پابندی کرنی چاہیے. اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو دو گناہ ہوں گے. ایک تو قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا، اور دوسرا گناہ آپ کو ایذائے مسلم کا ہوگا، مسلمان کو کسی انسان کو اذیت پہنچانے کا ہوگا، کہ جب آپ خلاف ورزی کریں گے تو اس سے کسی نہ کسی کو اذیت پہنچے گی اور اس کا گناہ جو ہے وہ آپ کو ہوگا. اس لیے بھائی ٹریفک قوانین کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو اس سے اذیت ہوگی. اسی طرح ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہاں کے بھی کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں. ہم نے جب ممبرشپ سوسائٹی کی لی ہے تو ہم نے ڈاکومنٹ سائن کیا ہے، اس کے مطابق ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ان کے جائز قوانین ہیں وہ ان کی پابندی کریں گے. لہذا ان کی پابندی کرنا شرعن بھی ضروری ہے اگر وہ شریعت سے متصادم نہ ہو. یہ قید بار بار میں لگا رہا ہوں، اگر کوئی قانون شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کی پابندی کرنا شرعن بھی ضروری ہے. لہذا سوسائٹی میں اگر ہم رہتے ہیں اور یہاں کے قوانین ہیں، چاہے وہ تعمیرات کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ٹریفک کے حوالے سے ہوں، کسی بھی طرح کے ہوں، ان کی پابندی کرنا ہم سب پہ ضروری ہے. اب دیکھیں نہیں کرنے کی صورت میں ہم سب کا نقصان ہوتا ہے. آپ بچوں کو گاڑیاں دے دیتے ہیں لاڈ میں آ کر، اور بچے کتنے ظاہر ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے. اب وہ کس رفتار سے گاڑی چلاتے ہیں میں اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں.
ہم میں سے ہر ایک کا بچہ کسی نہ کسی مرحلے میں اس کو نہ کسی موٹر سائیکل والے نے مارا ہے یا کسی کار والے نے مارا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی پابندی نہیں کر رہے اور اس کا نقصان جو ہے ہماری پوری سوسائٹی ہمارا پورا معاشرہ اٹھا رہا ہے. تو اس لیے آپ بچوں کو اگر گاڑی دیتے ہیں, آپ کے بچے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں, اسکوٹی چلاتے ہیں, اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, اذیت پہنچتی ہے, تو جہاں وہ بچہ ذمہ دار ہے وہاں اس سے زیادہ اس کے ماں باپ ذمہ دار ہے. آپ نے گاڑی تو دے دی, اس کی تربیت نہیں کی. کم سے کم گاڑی دینے سے پہلے اس کی تربیت تو کرتے, اس کو سکھاتے تو کہ کیسے چلاتے ہیں گاڑی. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ گھر سے باہر جا کے کیا کر رہا ہے. آپ نے تو بس پروڈکشن آپ کی چل رہی ہے اور آپ مارکیٹ میں بچے لے کے آ رہے ہیں, باہر جا کے کر کے آ رہے ہیں, اس کی آپ کو کوئی خبر نہیں. یہ تو انسان تھوڑی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے. انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے, اس کی پوری ذمہ داری کرتا ہے. ورنہ انسان اور جانور کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ ہم تو انسان ہیں نا, تو مسلمان ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں, ان کی تربیت کریں. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ گھر سے باہر جا کے وہ کیا کر رہے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں, اور پتہ نہیں نام بھی مجھے نہیں آتے, بہت سارے نشے کی چیزیں ہوتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا, ان کے ماں باپ کا ہیں, یہ کوئی لاوارث بچے تو نہیں ہیں, یہ میرے اور آپ کے ہی بچے ہیں. یہ گھر کے باہر جا کے یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ باپ کو ماں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا بچہ کہاں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ باہر اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے. آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, کس کی صحبت میں رہ رہا ہے, اس نے یہ نشہ کس سے سیکھا, آپ کو خبر ہی نہیں ہے. تو بھائی انسانوں کے بچے ایسے نہیں ہوتے, نہ انسانوں کے کرنے کا یہ کام ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کو سکھائیں, ان پہ نگاہ رکھیں. ٹھیک ہے, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, تو وہ تو قسمت کی بات ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے. لیکن جس حد تک میری آپ کی ذمہ داری ہے, ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہے, تاکہ ہمارا بچہ غلط صحبتوں میں نہ بیٹھے. تو خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ دیکھو, ٹریفک کے قوانین ہیں, سوسائٹی کے قوانین ہیں, تو جو جائز قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا شرعاً بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں سے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ جو تم میں سے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں. لہذا اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ رہے, منظم رہے, اس میں ایک دوسرے سے کسی کو اذیت نہ پہنچے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا